کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، بہت لڑاکو ہے تو یہ گھبرا گیا اور گھبرا کر کہا موسیٰ کل آپ نے ایک کو مار دیا تھا، آج میری باری تو نہیں ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ جب مدین چلے گئے تو وہاں دیکھا دو بہنیں ہیں، دونوں بہنیں پانی کے پاس ہے، کنویں کے پاس۔ آپ لوگ کے پاس کنواں ہوتا کیا؟ کنواں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنواں بولتے ہیں جس میں پانی نکالتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کنواں بولتے ہیں۔ آپ لوگ کا تالاب ہوتا، تالاب، پوکھر، تالاب، وہ کنواں ہے۔ تو کنویں کے پاس سب لوگ ڈول ڈال ڈال کے پانی نکال رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو بہنیں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما خطبکما، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ دونوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم لوگ پانی پلانے کے انتظار میں ہیں کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، اس لیے ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ اب غور کیجئے، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مجبوری میں عورت گھر سے نکلتی تھی، اگر ان کا کوئی بھائی ہوتا تو وہ گھر سے نہیں نکلتی۔ ان کے ابا بڑے بوڑھے تھے، اس سے یہ پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت بیٹا بھی کرے گا، بیٹی بھی کرے گی۔ اور بکری کو پانی پلانے کے لیے وہ گئی تھی، بکری کو پانی پلانے انتظار میں تھی کہ مرد لوگ پلا لے تو ہم پلائیں۔ آج کل کی طرح نہیں ایک دم بیچ میں گھس گئی چلی گئی دس اور دیٹ، نہیں، وہ انتظار میں رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دونوں بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب دونوں بکریوں کو پانی پلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ کون سی دعا ہے وہ؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، میرے رب تو جو کچھ اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی روٹی دلا دے، گھر والی دلا دے، اس کی شادی کرا دے، اور جس عورت کی بھی شادی نے اس کو دلہا ملا دے، ان کو سسرال ملا دے۔ یہ دعا میں بہت تاثیر ہے، اس لیے ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے ہیں، وہ دونوں بہن چلی گئی گھر۔ جب دونوں بہن گھر پہنچی تو اس میں سے ایک بہن آئی، تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے آئی، حیا کے ساتھ آئی۔ دیکھیے عورت کا جو اصلی زیور ہے وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ اب ایسا نہیں یوں ہی گھوم رہی ہے، نہیں، شرم و حیا، شرماتے ہوئے آئی اور کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے ہمارے بکری کو پلا دیا ہے پانی، تو ہمارے ابا بدلہ دینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرانا چاہیے، بلکہ کوئی بھی آدمی کام کر دے اس کو اس کا پیسہ دے دیجئے، اس کو ٹکا دے دیجئے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ بولیے۔ আসসালামু আলাইকুম। এখনো কিছু জায়গা ফাঁকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলো পূর্ণ করেন, কারণ আপনারা নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি বললে হবে না, আপনারা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষ বসতে পারছে না, দাঁড়িয়ে আছে। তারাও তো মুসলিম, তারা আমাদেরই ভাই। আমরা মুসলিম, প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই, এবং একটা শরীরে নেই। যদি শরীরের আঙুল কাটে পুরো শরীর ব্যথা পায়, যদি কারো একটি আঙুল কেটে যায় পুরো শরীর ব্যথা পায়। অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিম একই শরীর। তা আমরা বসে আছি আরামসে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে, করতে পারছে না, পাই না। ফাঁকা জায়গাগুলো যদি আমরা বন্ধ করি তাহলে তারা আসতে পারবে। চেষ্টা করেন ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ করার, ফাঁকা জায়গাগুলোতে বসে যান, আর যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে আসার সুযোগ করে দেন। ফাঁকা জায়গাগুলোতে এখন শয়তান খেলা করছে, আপনাদের ঘুম আসবে, আসতে দিতে গেলে ঘুমটা পালাবে, ঘুম হবে না, শয়তান এখান থেকে পালাবে। এই যে সাইডে কুরসি রয়েছে, চেয়ার, এই ডান সাইডে চেয়ার আছে, কিছু ফাঁকা চলে আসেন, এই ফাঁকা জায়গা করে এখানে দেখতে পাবেন সামনে।
এই বলছি আপনি ডিস্টার্ব হচ্ছে, যার অসুবিধা হচ্ছে আপনি নিজে বুঝতে পারছেন। এটা আমার বলার প্রয়োজন নেই, তবুও বলছি যে বলতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या कि टका लेते हैं? बोलिए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं कि टका लेते हैं, पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बना देते हैं या टका लेते हैं, पैसा लेते हैं? टका लेते हैं। मौली साहब फ्री में फतवा देते हैं या टका लेते हैं? टका लेते हैं। मौली साहब जो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब बताइए ये फतवा है, तो वो फ्री में देते हैं या फिर बोलते हैं पैसा लाओ तो बताएंगे? फ्री में देते हैं। यानी मौलाना लोगों का काम फ्री में, डॉक्टर साहब का काम फ्री में नहीं, इंजीनियर साहब का काम फ्री में नहीं, मौलाना साहब का काम फ्री में। अब देखिए, बकरी को पानी पिला दिया, बकरी को पानी पिला दिया तो उसके बाद कहा मेरे अब्बा बुला रहे हैं, चलिए जो आपने बकरी को पानी पिला दिया मेरे घर पे चलिए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ये कुरान का वाकया सुना रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो शुएब नामी नेक आदमी के पास आए, या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहा, पूरा वाकया सुना दिया। तो उन्होंने दिलासा दिया, हौसला दिया कि आप मिस्र छोड़कर मदियन आए हैं, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, आप घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, घबराने की जरूरत नहीं। दोनों बेटियों में से एक बेटी ने कहा, या अबत इस्ताजिरो इन्न खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, अब्बा जान ऐसा कीजिए कि आप इनको अपने यहाँ मजदूर रख लीजिए, क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया, शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा, क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदाबनतैय हातैन ला अन ताजुरनी समानिया हिजज, कहा सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं, शर्त है मेरे पास 8 साल आप रहिएगा, 8 साल, और 10 साल रहे तो और अच्छा। अब इस पर गौर कीजिए, परदेसी को भी अपनी बेटी दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी हैं, कहाँ मिस्र के रहने वाले थे, मदियन चले गए, परदेसी हैं, परदेसी को अपनी बेटी दे दिया। शुएब नामी नेक आदमी ने ये नहीं कहा कितना पैसा कमाते हैं, आजकल टका वाले को लोग देते हैं अपना बेटा, जिसके पास पैसा खूब है, चाहे वो बेनमाजी रहे, जुआरी रहे, बेईमान रहे, झूठ बोलने वाला रहे, लेकिन लोग बेटी देते हैं किनको? जो पैसे वाला रहे, गाड़ी वाला रहे। दीनदार को, मौली साहब को कोई नहीं देता, क्योंकि मौली साहब गरीब आदमी हैं, और मौली साहब के पास भी औरत नहीं आना चाहती, लड़की नहीं आना चाहती। क्यों? इसलिए कि मौली साहब फिल्म नहीं दिखाएंगे, फटफटिया पर नहीं घुमाएंगे। अब देखिए, मौलाना साहब गौर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मौली साहब लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को फिल्म नहीं दिखाते, फटफटिया पर नहीं घुमाते, सही है, इसलिए शादी नहीं करते। और दाढ़ी वाले हैं, सही है ना, तो कितनी लड़की बोलती है नहीं 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 हमको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, बगैर दाढ़ी वाला चाहिए। और माँ बाप क्या बोलते, कम से कम 50,000 1 लाख कमाने वाला चाहिए। मेरी एक वीडियो है, मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाई है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अभी कितना चल रहा है भाई? 2022 चल रहा है। तो मैंने कहा वीडियो में कि मेरी शादी 2050 में होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि मेरी शादी नहीं हुई है। अरे हो गई है शादी हो गई है, लेकिन मैं उन नौजवानों की तरफ से कहता हूं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लोग उनको अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं। लोग इनको दे रहे हैं जिसका सरकारी जॉब हो, सरकारी हो, और अपने घर पे वो औरत जल्दी आ जाती है जो बीड़ी बनाती हो, बहू ऐसी ले आता है जो पैसा कमाने वाली बहू हो। दीनदार को नहीं ला रहे लोग, दुनियादार को ला रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा। क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सही है कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हो गई, 10 साल वहीं रहे, वो मिस्र से हटके मदियन में रहे।
پھر 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے. اب اس پر غور کیجیے. اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی سسرال میں بھی جا کے رہ سکتا ہے, ساس سسر کی خدمت کر سکتا ہے. لیکن اگر آج کوئی نوجوان ساس سسر کی خدمت کرے تو لوگ کیا بولیں گے؟ جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا. دیکھو یہاں آ کے کھا رہا ہے, صرف یہی رہتا ہے. کیسا ہے یہ؟ صحیح نہیں ہے, جورو کو پیچھے بھاگ رہا ہے. جی نہیں, جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری جورو کرے, اس طرح ہماری جورو بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں. ہے کہ نہیں؟ تو مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ساس سسر کی بھی خدمت کرے. اب یہ آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اپنے سماج میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو پینے والے ہیں. جانتے ہیں پینا؟ چڑھاتے چڑھا رہے ہیں. تاڑی اڑی ہوتا آپ لوگ کیا؟ تاڑی کیا بولتے اس کو؟ جو کس پیڑ پر ہوتا؟ تاڑ کے پیڑ پر, کھجور کے پیڑ پر جو ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاڑی بولتے ہیں. اس کو بھی پیتے ہیں کتنے لوگ, نشہ آتا. اور ویسے بھی پیتے ہیں چھپ چھپ کے. کتنے نوجوان ایسے ہیں. یاد رکھیے گا, جو کوئی یہ برائی میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے, کیونکہ پورا جسم برباد ہو جاتا ہے, صحیح نہیں رہتا. پیسے بھی جا رہے ہیں, وقت بھی جا رہا ہے, جسم بھی جا رہا ہے, اور اپنی عزت بھی جا رہی ہے. فلانواں پی رہا ہے, گٹر میں پڑا ہوا ہے, پی کے اپنا پیشاب پخانہ سونگتے رہتا ہے, اپنی گندگی سونگتے رہتا ہے, پڑا ہوا ہے. بیوی سے بولتا پیسہ لا, پیسہ نہیں دیا تو مارتا بھی ہے, گالی بھی بکتا ہے. اور معلوم ہے کتنے ایسے ہیں بال بچے گھر پہ موجود ہے, پی پی کے آتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں نشے میں. آخر کیا ہوگا؟ بال بچوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. سنن نسائی کتاب الاشرب حدیث نمبر 5366. لوگوں شراب پینے سے دور رہو, بے شک یہ برائیوں کی ماں ہے. اب ٹرک ڈرائیور ہے, ٹرک جو ڈرائیور سب پی پی کے چلاتے ہیں, پی کے اگر چلائیں گے تو سب چلے جائیں گے, اور اکثر وہی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا پی کے چلایا ہوا. کہیں کہیں پر تو یہ بینڈ ہے, جیسے بہار میں نتیش سرکار نے شراب کو بینڈ لگا دیا ہے. تو لیکن وہ لوگ بھی بہت ہوشیار ہیں, پینے والے بنگال میں گھس جاتے ہیں یا جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں یا یو پی میں گھس جاتے ہیں, وہاں جا کے پی کے آ جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ گجرات میں بھی بینڈ ہے. کتنی عورتوں کو پوچھئے جو نہیں پیتے ہیں بڑے اچھے ہیں, لیکن کتنی عورتوں کو دیکھیے ان کے شوہر پی رہے ہیں, بیچاری کیسی زندگی گزار رہی ہے ان کے ساتھ, ان کی لائف کیسی ہے. نقصان ہی نقصان ہے پینے کا, فائدہ کچھ بھی نہیں. وہ لمبی حدیث سنا رہا ہوں. ایک عورت تھی, اس نے ایک آدمی کو بلایا, بڑا سیدھا آدمی تھا, بلایا, بیچارہ چلا گیا. جب وہاں گیا تو اس عورت نے 3 آپشن دیا, تم شراب پی لو, یا میرے ساتھ غلط کام کرو, یا اس بچے کو قتل کر دو. 3 آپشن, شراب پی لو, یا پھر میرے ساتھ غلط کام کرو, یا اس بچے کو قتل کر دو. اب اس نے سوچا کہ اگر بچے کو قتل کر دے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے بڑا سیدھا آدمی بچے کو مار دیا. اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا تو سب لوگ بولیں گے ارے اتنا سیدھا آدمی اور غلط کام کر لیا. تو اس کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایسا کرتے ہیں جس میں خود کا نقصان ہو. تو اس نے کیا کیا, بدنامی نہ ہو, اس نے پی لیا. جب پی لیا تو بولے اور پلاؤ, اور پلایا. جب اور پی کے تو دم ٹن ہو گیا, خوب پی لیا, پیٹ بھر گیا, نشہ آ گیا اس کو. جب نشہ آ گیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا. دیکھا آپ نے, یہ نقصان ہے. آج کل کچھ نوجوان ایسے ہیں, آپ دیکھیے گا روڈ پر پولیس والے سب رات میں گھومتے رہتے, تو پولیس والے کیا کرتے ہیں, مشین لے کے گھومتے رہتے. یہ والا بولتے ہیں ٹرک ڈرائیور کو بولتے ہیں یا گاڑی ڈرائیور کو, منہ کھول کے اس کے منہ میں گھسا دیتے ہیں, پیا ہے رے, چل کھول, منہ میں گھسا دیا. کھولتا, جو پیا رہتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے.
اب آپ ہی بتائیے، مشین لے کر گھومنے کا، منہ کھلوانے کا، اس سے اچھا نا فیکٹری بند کر دو۔ بھارت سرکار سے آگرہ کرتے ہیں جہاں شراب بنتی اس کی فیکٹری ہی بند کر دیجئے، ختم، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب آئے گا ہی نہیں تو لوگ پیئیں گے کہاں سے؟ لیکن اس میں بہت پیسہ ہے بھائی، بہت پیسہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے کچھ نوجوان بھی اس غلط کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ سب غلط کام چھوڑ دیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو لاٹری بھی کھیلتے ہیں، لاٹری جانتے ہیں؟ لاٹری لگنا، جوا کھیلنا، لاٹری بھی لگا رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، اور لاٹری بیچنے والے کچھ مسلمان بھی ہیں، جس طرح لڑکی بیچنے والے کچھ مسلمان ہیں، دھندا کرنے والے کچھ مسلمان ہیں۔ جوا کھیلنا غلط کام ہے، اس سے دور رہیے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور کانے میں غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، یہ سب غلط کام ہے، آگے ترتیب ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو جو لوگ جوا کھیلتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، پوری جائیداد ختم ہو جاتی ہے، روڈ پر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ لاٹری لیتے ہیں کتنا پیسہ برباد ہو گیا، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، اچھے انسان بنیے، اچھے انسان بنیے، آپ کا ہی نام ہوگا، آپ کے خاندان کا نام ہوگا، اللہ کے یہاں آپ اچھے بندے ہوں گے، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ مال کو غلط طریقے سے مت کمائیے، صحیح حلال طریقے سے کمائیے، تو جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا، سوال جواب کی طرف آؤں گا۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اگر حرام کا منہ کے اندر جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1015، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں پاک چیز دیجئے، ناپاک چیز نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک۔ ایک بندہ ہے، مسافر ہے، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، پرورش حرام سے ہوئی ہے، بڑا ہو گیا ہے، پہلے بچہ تھا بڑا ہو گیا، سب حرام ہی حرام میں ہوا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ تو یاد رکھیے گا، جب ہم اور آپ حرام کھائیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حلال کھائیے تو اللہ سے جو مانگیں گے اللہ دے دیں گے۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اچھے کام کریں، غلط کام کو چھوڑ دیں۔ چند دن کی زندگی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، تو اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھائیں گے ہم اور آپ؟ اس لیے صحیح طریقے سے رہیے، غلط کام چھوڑ دیجیے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔